مسٹر نعمان ہیں میرے ساتھ. سب سے پہلے مسٹر نعمان ہوپ فلی آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی. جسٹ گیو می 1 سیکنڈ سر. رائٹ مسٹر نعمان آپ میرے ساتھ لائیو ہیں. جناب کیا فرمانا چاہیں گے؟ فرمائیے. ویلکم آن بورڈ. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے مسٹر میری؟ نعمان آپ کی آواز مجھے بالکل بھی نہیں آ رہی ہے. آ رہی ہے آواز؟ اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے. جی ویلکم آن بورڈ. جناب کیا اچھا، کہیں گے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے موقع دیا. پلیزر. میں تعارف میرا یہ ہے کہ میں ایک دیسٹ ہوں، اور یعنی گاڈ پہ بلیو کرتا ہوں، لیکن اس کو جی بات کو نہیں مانتا کہ ریلیجنز ایگزسٹ کرتے ہیں. میرے خیال سے یہ ہے اوکے مین میڈ ریلیجنز ہے. تو اوکے ٹھیک ہے. میں نے آپ سے پہلے 2 سٹریمز پچھلی آپ سے یہ سوال کیا تھا، لیکن تو میرا نیٹ خراب ہو گیا تھا. تو سوال میرا بس یہی تھا کہ مجھے اس چیز کا کوئی پروف دیں کہ اسلام جو ہے وہ ڈیوائن ریلیجن ہے. تو اس کا آپ نے مجھے کافی زیادہ پروفس دیے تھے، 3 سے 4. تو لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم لوگ اگر اس طرح کر لیں کہ پہلے آپ ایک آرگومنٹ رکھیں، ایک ٹاپک پہ بات کریں، پھر میں اس کا جواب دوں، پھر آپ اگلا پروف رکھیں، اس پہ پھر بات کریں ہم لوگ. اس طرح جی ایسا جی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو اچھا. جی بہت اچھی جی بات آپ نے کہی. لیکن نعمان آپ کی بات بہت مختلف ہے پچھلی بار کی نسبت. جو لاسٹ ٹائم آپ نے فرمایا تھا کہ آپ غالباً ایکس مسلم سے، ڈاکنز وغیرہ سے آپ متاثر ہیں، تو ان کی بات کو آپ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن وہ تو ڈیسٹس نہیں ہیں، دے آنٹ. تو آپ اگر ان کی بات ان کے آپ کو لگتی ہے اس طرح سے کہ اگر خدا ہی نہیں ہے تو دین اوبیسلی دیر از سم تھنگ وی کین ٹاک اباؤٹ، رائٹ؟ دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر آل ٹوگیدر. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیسٹ ہیں، وجود خدا پہ آپ یقین رکھتے ہیں، لیکن ریلیجنز آپ کو اچھے نہیں لگتے، تو پھر آئی ڈونٹ تھنک کہ اسلام پہ بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. کیونکہ پہلے تو آپ کو ریلیجن کا کانسیپٹ سمجھ آنا چاہیے کہ ریلیجن وائی ڈز اٹ ہیو ٹو بی دیئر. پھر اس کے بعد ہم جب ریلیجن کو آپ ایکسیپٹ کریں گے کہ یس اٹ از این امپورٹنٹ تھنگ بیکاز وداؤٹ کلچر تھیولوجی ووڈنٹ میک اے لاٹ آف سینس. تو پھر اس کے بعد ہم آئیں گے کہ دنیا کے مذاہب ہیں ان کو کمپیئر کریں گے اسلام کے ساتھ. اینڈ دین آئی تھنک اٹ وڈ بی اے گڈ کوشچن کہ آپ مجھ سے کہیں کہ اچھا آپ بتائیں کہ ان باقی مذاہب میں سے اسلام کیوں اچھا ہے. ڈز دیٹ میک سینس؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح. رائٹ اوکے. تو آپ ڈیسٹ ہیں، مجھے تھوڑا آپ بارے بتائیں گے اس بارے میں کہ وین یو سے کہ آپ ڈیسٹ ہیں، وٹ ڈز دیٹ ایگزیکٹلی انٹیل؟ کیا آپ کا بلیف ہے؟ میرا بلیف یہ ہے کہ جب میں کائنات وغیرہ کو دیکھتا ہوں اور اس کی باریکیوں کو دیکھتا ہوں، تو میں یہ بات کانفیڈنس سے کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس ساری کائنات کو کسی نے بنایا نہیں ہوگا، کہ خود ہی ٹھیک. بن گئی ہوگی. میں یہ کلیم کر نہیں سکتا کانفیڈنٹلی. بس اسی وجہ سے میں صحیح. مانتا ہوں کہ کوئی گاڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی پروف ہے گاڈ کے ہونے کا، تو اس اوکے. وجہ سے میں مانتا ہوں. بلکہ ایسا ہے کہ میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے گاڈ کی ایگزسٹنس کو، مطلب کہ اس کی نہ ہونے کو ثابت کرنے کا. اس وجہ سے میں مانتا ہوں. اوکے اس کے دیٹس ویری علاوہ گڈ اسٹارٹ. جی، اور جی اس جی کے علاوہ بس فرمائیے. ریلیجن کا یہ ہے کہ میں پہلے اسلام کو مانتا تھا، اس کے بعد میں نے پھر چھوڑ دیا. مطلب کہ اوکے. اس ریلیجن کو میں سمجھتا ہوں کیا ہوتا ہے، لیکن میں اس وجہ سے ریلیجن کو نہیں مانتا کیونکہ مجھے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی کہ جو کہ ایک میریکل کی حد تک ہو، جو کہ یہ فیصلہ کن بات ثابت کر دے کہ ٹھیک ہے. جو یہ ریلیجن ہے یہ اس گاڈ کی طرف سے ہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ انسانوں نے خود ہی بنا دی ہے، گاڈس کی کوئی اس کے اوپر انفلوئنس نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی تفصیل سے بات سمجھائی اپنی. کوشچن: کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریلیجن بھی اس گاڈ کی طرف سے آیا ہوگا جس کو آپ مانتے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. نہیں خیال. تو پھر ہمیں یہ چیز ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا جس نے اتنا کمپلیکس سسٹم بنایا اور سسٹمز کے اندر سسٹمز بنائے، یونیورس ہے، ہیومن یعنی کہ لائف ہے جس کو ہم ایکسپلین نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ایک ایکسٹرنل ایجنسی ہوگی جو اس چیز پہ قادر ہے کہ اسے بنا سکے. پھر انسان کے اندر کے جو سسٹمز ہیں، بھلے اس کا کارڈیو ویسکولر سسٹم ہو، اس کا کوئی بھی سسٹم ہو، یعنی کہ اٹ از سو کمپلیکس کہ خدا کے بغیر اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے. رائٹ؟ ایکو سسٹم ہے، میوچل کمپیٹیبلٹیز ہیں سسٹمز کی. یہ ساری باتیں یعنی کہ سامنے رکھ کے ہم کتنا آپ کو کانفیڈنس ہے اپنے اس آرگومنٹ پہ کہ وہ خدا
کہ ہم جب کائنات کو دیکھتے ہیں، انسان کو دیکھتے ہیں، سسٹمز کی کمپیٹیبلٹی کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یقین آتا ہے کہ کوئی خدا ہوگا. وداؤٹ گاڈ نن آف دس میک سینس. لیکن وہ خدا ایسا ہوگا کہ اتنی کمپلیکسٹی کے ساتھ سسٹمز بنانے کے بعد وہ انڈیفرنٹ ہو گیا ہوگا، حد ہو کے چلا گیا ہوگا. نہ اس نے کوئی ریلیجن دیا ہوگا، نہ اس نے کوئی کوڈ دیا ہوگا، نہ گائیڈنس دی ہوگی. صحیح. تو ٹھیک ہے، آپ کی بات، آپ کی بات کا جواب یہ ہے میرے پاس کہ دیکھیں، اس نے اینیملز کو تو بھی بنایا، لیکن اینیملز کے لیے کوئی سسٹم نہیں اس نے پیدا کیا. اس کے لیے اینیملز کے لیے ایک حد تک اس نے وسائل پیدا کیے، کھانے کے وسائل وغیرہ، اور زمین کے اندر زرخیزی پیدا کی، لیکن ایک حد تک بنائی. اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا، کھانا وغیرہ دیا اینیملز کو، لیکن گائیڈنس کی کوئی چیز اس نے، کوئی سلسلہ نہیں شروع کیا گائیڈنس کو کرنے کا اینیملز کی. اس کی وجہ سے ہم آج دیکھتے ہیں کہ ایک شیر جو ہے وہ بلا وجہ کسی اور جانور کی جان لے لیتا ہے. اس کو کوئی گائیڈنس نہیں کی گئی، نہ اس کو کچھ منع کرنے کے لیے، اس چیز کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا گاڈ نے کچھ کیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں. تو اسی طرح انسانوں کا تو بھی کر سکتا ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ بالکل گائیڈنس دی ہو. نو ایبسلیوٹلی، بڑی آپ نے یہ اچھی بات کہی. وڈ یو تھنک کہ آپ جانوروں سے بہتر ہیں؟ ہاں ہوں، میرے خیال سے ہم دنیا میں تو سب سے بہترین اسپیشی ہم لوگ ہی ہیں. تو وہ خدا جس کو آپ مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ جانوروں کو بھی اس نے بنایا اور آپ کو بھی بنایا اور آپ کو بہتر بنایا، فور نو ریزن بنایا. ہاں یہ پاسبل ہو سکتا ہے، وائی؟ کیونکہ دیکھیں میں تو بھی کتنی ساری چیزیں ایسے کرتا ہوں. مثال کے طور پر میرا ایک پروجیکٹ ہو، بہت بڑا پروجیکٹ میں بنا رہا ہوں، لیکن اس شور. پروجیکٹ کے نتیجے میں بہت سارے پارٹیکلز وغیرہ یا بہت ساری ایکسٹرا آبجیکٹس بھی میرے سے بن جاتی ہیں، جو میرے لیے ایک طرح سے ٹریش ہو سکتی ہیں. ہو یا سکتا شور ہے شور. ہم انسان ایک ٹریش ہوں ایک خدا کے لیے، اس کا پروجیکٹ کچھ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ہی اس کا پروجیکٹ. لیکن اس چیز کا کوئی پروف نہیں ہے کہ ہمیں کسی مقصد سے بنایا ہے، ہمارا کوئی ٹھیک. مقصد ہے. اس چیز کا کوئی پروف نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے ہم ٹریش ہوں بس اس کے لیے. نہیں، میں اس کا بھی میں آپ کو اس کا ایویڈنس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن یہ ہو سکتا ہے، یہ چیز انٹرٹینیبل نہیں ہے آن دا بیسس کہ جو چیز آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، وہ ہو نہیں بھی سکتی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو ہی ہو. ڈز دیٹ میک سینس؟ جی جی. ہاں تو جی پھر وہ بالکل. ایک سیریس ڈبیٹ میں تو اس کی گنجائش نہیں ہوتی. جو سوال میں نے آپ سے پہلے کیا تھا، اسپیسیفکلی آپ کو انوائٹ کیا تھا کہ تھنک آف دی کمپلیکسٹیز. ابھی اینیمل والی بات وہ سیپریٹ ہے کہ اس نے اینیمل کو سسٹم دیا یا نہیں دیا. اینیملس کو بھی سسٹم اس نے دیا، اوبیسلی وہ ریلیجن نہیں ہے. آپ جب کوئی چیز کریٹ کریں گے تو اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہی آپ اس کو وہ چیز دیں گے. اس کے اسٹیٹس کے ہٹ کے تو آپ اس کو نہیں دیں گے. فار ایگزامپل ایک پی ایچ ڈی میں ایک اسٹوڈنٹ ہے اور ایک پرائمری میں اسٹوڈنٹ ہے، تو جو پرائمری میں اسٹوڈنٹ ہے اس کو آپ جو چیز دیں گے پی ایچ ڈی والے کو تو نہیں دیں گے، اینڈ وائس ورسا. جو پی ایچ ڈی والا کا کام ہے وہ آپ پرائمری والے کو نہیں دیں گے. تو اگر آپ اتنے کمپلیکس سسٹمز پہ یقین رکھتے ہیں اور ان کو یقین رکھنے کی بیس پہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی خدا ہے، اور اس میں ہمارے پاس ایک ایسا ہمارے پاس ان کے جو انسان ہے، کوئی جانور نہیں ہے، جو شعور رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے. جانور بھی اپنا سسٹم رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے سسٹم سے ہٹ کے ہیں. ان کے بھی بہت سے ان کے اندر اب تو الگوریدمز بھی آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، پرندوں کے الگوریدمز آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، ان کے لیونگ پیٹرنز ہمیں پتہ ہیں. سو وی نو دیٹ دے ہیو گڈ سینس، اور اپنے سسٹم کے مطابق وہ جیتے ہیں. لیکن ہم اور جانور میں فرق ہے. ہاؤ وڈ یو میک سینس کہ ایک جانور ہے جس کے اندر وہ شعور نہیں ہے، وہ کانشیس فہم نہیں ہے، اور ایک انسان ہے جس کے اندر یہ ہے، تو دونوں کے لیے اس خدا نے ایک طرح کا ہی سسٹم رکھا ہوگا کہ اس کے لیے بھی ریلیجن نہیں ہے اور اس کے لیے بھی ریلیجن نہیں ہے. I mean, how logical does that sound to you? دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاجیکلی ایک بات ایسی ہونی چاہیے، اور میں بھی کہتا ہوں ہاں ایسی ہونی چاہیے، اور ایسا ہو تو کیا جی جی. کتنی اچھی بات ہے. لیکن ایسا دنیا ایسی نہیں ہے، کائنات ایسی نہیں ہے کہ اس میں ہم سوچیں کہ یہ نعمان چیز آپ کی ہونی آواز چاہیے غائب اور ہو گئی ویسی تھی. ہی ہوتی ہو. میں دوبارہ بولتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاجیکلی آپ نے مجھے بتایا کہ یہ چیز انسان سوچتا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے. لاجیکلی ہمارا ذہن کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہوتا تو بہت اچھا تھا، جسٹ تو یہی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ کائنات میں ہر چیز جسٹ ہو. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم جو چاہتے ہو کہ یہ ہو ویسا ہی کائنات میں ہو بھی. That's not the point. اب Justice کو ہم ڈسکس لاجک تو نہیں یہ کر رہے. کہتی ہے کہ ریلیجن ہونا چاہیے تھا، لیکن میرا بہت دل تھا، میں بہت خواہش تھی کہ کاش ریلیجنز ہوتے، اور میری لاجک بھی یہی کہتی تھی، لیکن اصل میں نہیں ہے. فیکٹ تو چینج نہیں ہو سکتا اگر ہم لوگ چاہیں بھی. بٹ یو ڈونٹ نو دیٹ. آپ قطعیت کے ساتھ تو یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ کہہ سکتے ہیں.
دوبارہ بتائیں، سمجھا نہیں. آپ ایبسلوٹ ٹرمز میں تو یہ بات نہیں کہہ سکتے نا کہ ریلیجن نہیں ہے، حالانکہ میرا دل تک ریلیجن ہوتا لیکن ریلیجن نہیں ہے. یہ بات آپ ایبسلوٹ ٹرمز میں تو نہیں کہہ سکتے، کہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ایبسولوٹ نہیں. رائٹ، سو دیر از اے پاسبلٹی کہ ریلیجن خدا کی طرف سے ہو. جی بالکل. سو what از مور plausible کہ انسان کے پاس ریلیجن ہے بھی، ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ریلیجن ہو اور ایک پاسبلٹی ہے کہ ریلیجن نہ ہو، رائٹ. اور خدا کو بھی ہم جان چکے ہیں کہ وہ کتنا قادر ہے، کہ اتنے کمپلیکس سسٹم وہ بنا سکتا ہے، بنانے پہ قادر ہے. اینڈ دیٹ از دی اونلی ایکسپلینیشن کہ ہمارے پاس اتنی کمپلیکسٹی موجود ہے، اتنی فائن ٹیوننگ موجود ہے امنگ کمپلیکسٹی. دین what از plausible کہ ریلیجن اس کی طرف سے ہوگا ورسز ریلیجن اس کی طرف سے نہیں ہوگا، گیون دا فیکٹ کہ آپ یہ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. تھوڑا سا اگر آپ آسان الفاظ میں بتائیں، میں اتنی آپ کی بات نو کو نو سمجھا نہیں ہوں. شور، آپ نے کہا کہ ریلیجن ہو بھی سکتا ہے خدا کی طرف سے اور نہیں بھی ہو سکتا. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ خدا جس نے اتنا کمپلیکس سارا ایک گرینڈ اسکیم اپریٹس سارا اس نے بنایا، انسان بنایا، سارا کچھ، آپ وہ تفصیل میں اس کی جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پہلے سے اس تک پہنچ چکے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے یہ سارا کچھ بنایا، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ریلیجن بھی اس کی طرف سے ہو، اور یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ شاید نہ ہو. what از مور plausible کہ اس نے پھر ریلیجن دیا ہوگا یا نہیں دیا ہوگا، اور جسٹ اتنا کمپلیکس سسٹم بنا کے چھوڑ دیا ہوگا؟ ہاں، زیادہ چانس یہی ہے کہ ریلیجن بنایا ہوگا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ 60% چانس ہے کہ ریلیجن ہوگا، 40% چانس ہے کہ نہیں ہوگا. اوکے، جو 60% چانس ہے کہ ریلیجن ہوگا، what از یور آرگیومنٹ اگینسٹ دیٹ 60% کہ وہ کیوں نہیں ہوگا پھر؟ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی ایسی کریکٹرسٹک نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ خدا کی طرف سے ڈیوائن چیز ہے. یعنی کہ میرے خیال سے بہت سارے ریلیجنز ہمیں دنیا میں ایسے بھی ملتے ہیں جو کہ جن کے بارے میں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ مین میڈ ہے. شور، تو یعنی شاید میں صحیح ایکسپلین نہیں کر پا رہا. یعنی میں آپ کی اسلام بات کے سمجھ بارے میں سکتا ہوں. مجھے کیوں لگتا ہے یہ مین میڈ ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی خاص چیز ہے ہی ہم نہیں کہ جو ہم کہ ہم آتے ہیں، دیکھیں نعمان، عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ جب مڈل سے آرگومنٹ کو شروع کیا جائے یا ڈسکشن کو شروع کیا جائے تو وہ کسی طرف جاتی نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں نا ایک سائڈ سے. سو واٹ وی سے از کہ 60% چانس ہے کہ ریلیجن تو اس کی طرف سے ہوگا. میکس اے لاٹ آف سینس کہ اس نے اتنا کچھ بنایا، کائنات، انسان، سارا کچھ، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے ریلیجن نہ دیا ہو، سسٹم نہ دیا ہو. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن میں کچھ ڈیوائن نظر نہیں آتا. آپ کی کیا انفارمیشن ہے کہ اگر کوئی ریلیجن خدا کی طرف سے ہو تو اس میں کون سی ایسی چیز ہوگی جسے دیکھ کے آپ کہیں گے کہ یس یہ ڈیوائن ہے؟ کوئی میریکل ہو، جس طرح قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دیتے تھے، یا موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سانپ بنا دیتے تھے. تو قرآن کے اندر، یا قرآن کے اندر کوئی ایسا معجزہ ہو جس کو ہم لوگ کہیں کہ ہاں یہ کام اب انسان نہیں کر سکتا جو قرآن نے کر دیا، تو پھر میں مان جاؤں گا. ٹھیک ہے، لیکن وہ تو ریلیجن تو نہ ہوا، وہ تو ایک معجزہ ہوا نا. تو ریلیجن معجزے سے ہی ثابت ہو سکتا ہے میرا تو خیال ہے. اور تو کوئی طریقہ، ہاں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی میرے خیال سے یہی طریقہ ہے، اور تو کوئی طریقہ میرے ذہن میں نہیں ہے. اگر ہے تو آپ بتائیں، جس سے ہمیں پتہ لگا سکیں کہ ریلیجن ڈیوائن ہے یا مین میڈ ہے. شور، دیٹس اے ویری گڈ، بہت آپ نے اچھا سوال، بڑا کریٹیکل کوشچن ایکچولی آپ نے پوچھا ہے. اب کیا ہم یہ چیز ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، انسان بنایا، اس نے اگر ریلیجن بنایا ہوگا تو وہ ریلیجن ایسا ہوگا کہ اگر اس کو مکمل طور پہ فالو کیا جائے تو انسان کا اس میں فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا؟ جی جی. یہ ایکسیپٹیبل چیز ہے؟ ہاں جی، ایکسیپٹیبل ہے. اوکے، اب آپ دیکھیں ریلیجن کو، اور یہاں پہ میں ایک ضمنی طور پہ میں بات جو ہماری آگے جانے والی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ دنیا کے اور مذاہب ایسے ہیں جو مین میڈ لگتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایکسپلین کر دیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی ریلیجن آیا ہے، سارے انبیاء نے اسی ریلیجن کو ہی آگے بڑھایا ہے، سارے اپڈیٹڈ ورژن اس کے ساتھ ساتھ آتے رہے، دیٹ از ٹرو. ہاؤ ایور وقت کے ساتھ ساتھ لوکل لیولز پہ لوگ اس میں اپنی طرف سے کریٹیوٹی کرتے رہے، کرپشن کرتے رہے، اور وہ ڈائیورجنس ان میں پیدا ہوتی رہی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ
ٹوٹلی ایک علیحدہ سے مذہب لگنا شروع ہو گیا. تو یس اس میں بہت سی مین میڈ باتیں لگتی ہیں, ٹرو, یعنی کہ آج اسلام میں بھی اگر کوئی انسان کہے کہ یہ چیز اسلام میں نہیں تھی لیکن میں اس کو ڈال رہا ہوں تو وہ بھی مین میڈ ہی لگے گی. اس کو ہم کہتے ہیں بدعت, یعنی کہ ایک انوویشن, جو چیز ریلیجن کا حصہ نہیں ہے مین میڈ ہے, لیکن وہ ریلیجن کا حصہ نہیں ہے. دیٹ از دی امپورٹنٹ پوائنٹ. سو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں آپ کو جی جی بالکل. ایکسپلین کرتا ہوں, آپ کے سامنے کمپیریزن رکھتا ہوں کہ دنیا میں جہاں جہاں جب بھی اسلام کو پریکٹس کیا گیا ورسز جب اسلام کو پریکٹس نہیں کیا گیا, تو ہم اپنے سامنے انفارمیشن رکھتے ہیں کہ کیا وہاں پہ انسان کا فائدہ ہوا یا انسان کا فائدہ نہیں ہوا. نا یو سی, ہمارے پڑوس میں سناتن دھرم ہے ہندوستان میں, وہاں کے جتنے بھی فائنسٹ پروڈکٹس ہیں وہ سارے اس ریلیجن کو چھوڑ کے ہیں. مثال کے طور پہ بالی ووڈ بہت بڑا ان کا پروڈکٹ ہے دنیا میں, but that has nothing to do with سناتن. ان فیکٹ سناتن میں تو پھر جو ایتھیکل ویلیوز ہیں بالی ووڈ میں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہے, اگینسٹ ہے. اس طرح کا تو سناتن دھرم میں نہیں ہے جیسا بالی ووڈ میں دکھایا جاتا ہے. سو یہ صرف آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں, یعنی کہ انہوں نے ترقی کی تو اپنے دھرم کو پیچھے کرنا پڑا. ایسے ہی یہودی 2000 سال در بدر گھومتے رہے, دنیا میں پھرتے رہے. کوئی 111 مرتبہ ان کو شاید یورپ سے نکالا گیا, جگہ جگہ ان پہ ہولوکوسٹ کیا کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ریلیجن میں انہوں نے یہ مان لیا تھا کہ خدا نے ہمارے لیے یہ لکھ دیا ہے کہ قیامت تک ہمارا اپنا ملک نہیں ہو سکتا. بدن سرپرائز سرپرائز, دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے اسرائیل بنا لیا. ملک کا بننا ایک ترقی کی علامت ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ, ہیومن کا فائدہ ہے اس میں. تو ان کا فائدہ کیسے ہوا؟ جب انہوں نے اپنا ریلیجن چھوڑا. تو سو فار ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ سناتنیوں نے اپنا دھرم چھوڑا تو بالی ووڈ میں ترقی کی, یہودیوں نے اپنا ریلیجن چھوڑا, ریلیجن کی کور ایک ان کی ویلیو تھی وہ چھوڑی تو انہوں نے ترقی کی, اپنا ملک بنا لیا. کرسچنز جتنا عرصہ پکے کرسچن رہے تب تک ویسٹ نے ترقی نہیں کی. جیسے جیسے کرسچینٹی ویسٹ سے ختم ہوتی گئی ویسے ویسے وہاں پہ مٹیریلسٹک ترقی بہت ہوتی رہی. مٹیریلسٹک ترقی کی میں بات کر رہا ہوں. سو اگین انہوں نے بھی اپنا ریلیجن چھوڑا تو انہوں نے ترقی کی. اب آپ کسی بھی سسٹم کو دیکھ لیں اس میں آپ کو یہی پیٹرن ملے گا. اسلام از دی ایکسیپشن. اسلام ایک واحد دین ہے کہ جب تک ہم اپنے دین کے ساتھ اسپرچولی, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی جڑے ہوئے تھے, فل پریکٹسنگ مسلم تھے, تب تک ہم نے دنیا کے فائنسٹ سائنٹسٹ پیدا کیے, دنیا کے فائنسٹ ہم نے فلاسفرز پیدا کیے, دنیا کے فائنسٹ میتھمیٹیشینز پیدا کیے, دنیا کے فائنسٹ پولی میتھس ہم نے پیدا کیے, جن کو آج بھی دنیا میں پڑھایا جاتا ہے, ان سے سیکھا جاتا ہے. اس زمانے میں جو ہم نے سرجیکل اکوپمنٹ بنایا وہ دنیا میں آج بھی یوز ہوتے ہیں, کئی انسٹرومنٹس ایسے ہیں اس میں, یورینسلس. لیکن جو ہم ریلیجن سے پیچھے ہٹتے گئے, پریکٹس ختم ہوتی رہی. جیسے آج کل کے مسلمان ہم ہیں کہ ٹھیک ہے برائے نام مسلمان ہیں, لیکن فار آل پریکٹیکل پرپسز اگر ہم دیکھیں تو اس طرح سے ہم ریلیجن کو فالو نہیں کرتے. تو جیسے جیسے ہم ریلیجن سے پیچھے ہوتے گئے ویسے ویسے ہماری تنزلی ہوتی رہی, یعنی کہ ہماری پروگریشن رکتے رکتے نہ صرف یہ کہ رک گئی بلکہ وہ آہستہ آہستہ ڈکلائن کی طرف جانے لگی. واٹس یور آنسر ٹو دس؟ کہ اگر ریلیجن, یہ آپ کی بات کا میں جواب دے رہا تھا, کہ اگر ریلیجن واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کو فالو کرنے میں انسانوں کا فائدہ ہے, اس کو چھوڑنے میں انسانوں کا نقصان ہے. تو میں نے آپ کے سامنے ایک گلوبل پرسپیکٹو رکھا ہے. اسلام از دی اونلی ایکسیپشن کہ اس کو چھوڑنے سے ہمارا نقصان ہوا ہے, باقی جس نے بھی اپنا ریلیجن چھوڑا ہے اس نے ترقی کی ہے. صحیح. تو آپ نے یہ بتایا کہ جو مسلمانوں نے جو ترقی کی تھی اس کی وجہ ریلیجن تھی, پر میرا خیال ہے اس کی وجہ ریلیجن نہیں بلکہ یہ تھی کہ وہ ملک میں سیاسی طور پہ مضبوط تھے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں جو بھی قوم سیاسی طور پہ مضبوط ہوئی ہے تو وہ ڈیولپ ہوئی ہے, یہاں تک کہ جو کرسچنس تھے خطا انہوں نے کلامی بھی کی معذرت, ڈیولپمنٹ کی. سوری میں ہاں جی. معافی چاہتا ہوں نعمان, میں بیچ میں آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں. وہ میں نے جو ایگزامپلس دی ہیں وہ صرف میں نے انٹلیکچوئل سفیئر میں دی ہیں. وہ صرف انٹلیکچوئل سفیئر کی میں بات نہیں کر رہا, یعنی کہ فلاسفی اینڈ سائنس اور اس طرح کی باتیں میں نہیں کر رہا. پولیٹیکلی بھی, ان ٹرمز آف ملٹری مائٹ, یعنی کہ جس آسپیکٹ کو آپ دیکھیں, بزنس میں آپ دیکھیں, ہیومن رائٹس میں آپ دیکھیں, کسی بھی آسپیکٹ میں آپ دیکھیں, آپ کو مسلمان رائٹ ایٹ دا ٹاپ آپ کو نظر آئیں گے. اس وقت اس کی وجہ ریلیجن تھی. اس سارے کے سارے پیکج کی بات کر رہا ہوں, صرف میں ترقی کی بات نہیں کر رہا. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ترقی اس لیے کی کہ پولیٹیکلی مضبوط تھے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ترقی بھی کی اور پولیٹیکلی بھی مضبوط تھے کیونکہ وہ لوگ زیادہ پریکٹسنگ ریلیجس لوگ تھے. میرا آرگومنٹ یہ ہے. اچھا, یعنی کہ وہ ریلیجس تھے اس وجہ سے وہ مورل تھے وہ لوگ.
اس وجہ مورل سے بھی تھے انہوں نے بالکل. ترقی کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ well, اگر آپ ریلیجس ہوں تو آپ کو مورل تو آپ ہوں گے بیکاز morality از ویری مچ پارٹ اینڈ پارسل آف ریلیجن. یس. ہم، ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، یعنی اگر ریلیجن کو فالو کیا جائے تو آپ کی ترقی بڑھ رہی ہے، بلکہ کیونکہ آپ یعنی لوگ آنےسٹ ہیں اپنے یا ریلیجن کی وجہ سے. ہاں بات تو ٹھیک ہے آپ کی. لیکن اس کے اوپر میں بعد میں ویسے سوچوں گا مزید، آ، آپ کی میں آپ کو اسٹریم کے ایک بعد آپ انویٹیشن کے دے اس سکتا پوائنٹ کے ہوں اوپر. نعمان. ہاں جی. میں انویٹیشن آپ کو ایک دے سکتا ہوں. کس 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 طرح کی انویٹیشن؟ اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جیسے آپ مناسب سمجھیں. دیکھو نعمان، ریلیجن میں اسکیپٹسزم کو ہم مائنڈ نہیں کرتے. ہم مسلمان لوگ جو ہیں، ہم مسلمان ہو کے بھی بہت سے سوال پوچھتے ہیں. میں مسلمان ہوں، بہت سے سوال میں بھی پوچھتا ہوں. اور بلکہ مفتی یاسر صاحب تو کہتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات 2 سال لگ جاتے ہیں کسی سوال کا جواب ڈھونڈنے میں. بٹ دیٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود دا فیتھ. کیونکہ ہم شاپنگ کرنے میں اور ریلیجن کو ماننے میں فرق سمجھتے ہیں. کہ شاپنگ میں ہوتا ہے نا کہ آپ ہر چیز کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں ہر طرف سے، اور پھر جب آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ وہ پورا اترتا ہے تو آپ وہ پروڈکٹ، کپڑا، جوتا جو بھی ہے وہ آپ خرید لیتے ہیں. ریلیجن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ لک دیر از انف فار اس ٹو بلیو دا ریسٹ. انسان اپنے کوشچنز جاری رکھتا ہے. آپ سے میں نے جتنی باتیں کی ہیں، میں نے آپ سے کوئی جذباتی بات نہیں کی ہے، فتوے کی بات نہیں کی ہے. ساری ریشنل باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اینڈ آئی ریئلی لائک یو فار دا فیکٹ کہ آپ نے ریشنل باتوں کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے. اس بیس پہ میں آپ کو انویٹیشن دینا چاہتا ہوں کہ آپ دائرہ اسلام میں واپس آ جائیں. جتنے بھی آپ کے کویسچنز ہیں میں مل کے آپ کے ساتھ ایڈریس کروں گا. آپ کو اپنا ای میل ایڈریس دوں گا، اپنا فون نمبر دوں گا. واٹس ایپ پہ پرائیویٹلی آپ میرے ساتھ رابطے میں رہیں. وی ول ایڈریس یور کویسچنز ٹوگیدر. جیسے بہت سے اور بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی میں ایسے کویسچن سرچنگ میں ان کے ساتھ کرتا ہوں. واٹ ڈو یو تھنک؟ صحیح ہے، یہ ایسی انویٹیشن کسی نے مجھے پہلے نہیں دی، میں تو بہت خوشی سے ایکسیپٹ کروں گا. آپ اتنا ٹائم مجھے دے رہے ہیں اور میری ہیلپ کر رہے ہیں. رب کا ٹائم ہے، رب کے بندوں کے لیے ہے. میں تو خود کو ڈاکیا کہتا ہوں، پوسٹ مین کہتا ہوں. سو اگر میں آپ سے کہوں نعمان کی زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، نو ون نوز کہ زندگی سانسیں کب کھینچی جائیں. آپ فیصلہ کریں کہ آپ مسلمان ہو جائیں، لیکن اس پہ آپ ہفتہ لیں، 2 ہفتے لیں. زندگی موت حق کا رستہ ہے. میری زندگی اس سے پہلے جا سکتی ہے، آپ کی جا سکتی ہے، اور پھر انسان ایک ایٹرنل ریگریٹ میں رہے. تو وڈنٹ بی بیٹر کہ آپ میرے ساتھ ابھی میں آپ کو انوائٹ کروں اگر کہ آپ شہادہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں آپ کو اپنا ای میل ایڈریس دوں، رابطے میں رہیں، نمبر ایکسچینج کریں، اینڈ کیپ آن سرچنگ. صحیح ہے ویسے. آ، ٹھیک ہے، میں پڑھ تو لوں گا، لیکن مطلب کہ میری لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی میں اگر کلمہ پڑھ لوں گی. بات تو یہ ہے نا کہ بس آج سے میں ارادہ کر لوں کہ ٹھیک ہے میں دوبارہ سے یعنی اسلام کی طرف آ رہا ہوں. لیکن کلمہ تو میں ابھی بھی پڑھ سکتا ہوں. سمجھے نماز میں روز ہی نعمان سمجھے یہ کلمات تو ادا ہو ہی جاتے ہیں. میں نہیں کبھی کبھار نماز بھی پڑھتا ہوں تو. اچھا، دیکھیں دین میں کوئی جبر نہیں ہے. دین میں کوئی ہم، جبر نہیں ہے. دیر از نتھنگ دیٹ کین کوہرس یو کہ نہیں آپ کریں ہی کریں. ایسے اسلام کو تو ہم خود نہیں مانتے ہیں، کسی آدمی کے ایمان کو. لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لک اف دی ایکسیپٹنس از دیر تو انسان پہ بہت سے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. یو نو آف بین دیر. میرے لیے بھی مسلمان رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا. میں 9/11 کے بعد میں یو کے میں گیا تھا اسی سال، اور جو وہاں پہ حالات تھے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہے تھے، جس طرح سے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ تمہارے دین میں یہ غلطیاں ہیں اور تم وحشی ہو اور جنگلی ہو اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اٹس ناٹ ایزی. سو ٹرسٹ می، جہاں پہ آپ ہیں میں اس سے بہت بدتر سچویشن کو دیکھ چکا ہوں. بٹ ڈیپ ڈاؤن دیر کمز اے ٹائم جب انسان اپنی ایگزسٹنس کو کویسچن کرتا ہے. جب انسان کویسچن کرتا ہے کہ سارے سسٹم میں ہو ایم آئی. اگر میرا کوئی مقصد نہیں ہے دین what is the point of this life? There should not be any. I mean, میری ہر چیز contingent ہے. There has to be something necessary upon which everything is contingent, including my life. جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ کہ کیا تمہیں لوٹ کے میری طرف واپس نہیں آنا ہے. سو the reason میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی انویٹیشن ہے کہ تم نے لوٹ کے میری طرف آنا ہے. اور وہ قرآن میں تو بار بار کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ. یہ کتنی بڑی آیت ہے، کہ ایک آیت نہیں ہے، 2-3 آیات ہیں کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف.
اس کیفیت میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہوا اور تیرا رب تجھ سے راضی ہوا. از دیر اینی تھنگ جو اس راضی نامے کو بیٹر کر سکتی ہے, آؤٹ ڈو کر سکتی ہے؟ رب کی طرف سے انویٹیشن ہے, رب کی طرف سے دعوت ہے. all we say is کہ accept it پورے دل کے ساتھ, خلوص کے ساتھ. questions are not a problem. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہ questions کیے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے اور اللہ نے قرآن میں بتایا ہے, اسی لیے بتایا ہے کہ questions کو ہم مائنڈ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ مائنڈ نہیں کرتے. so this is what I have to say. ٹھیک ہے، میں آج سے نیت تو کر لیتا ہوں، لیکن انشاءاللہ کلمہ تب پڑھیں گے جب پوری طرح سارے سوالات کلیئر ہو جائیں گے. نو پرابلم. میں اپنا ای میل ایڈریس پرائیویٹ میں پیچھے میں چھوڑ رہا ہوں, آپ مجھے ای میل بھیجیں, میں انشاءاللہ اپنا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اینڈ انشاءاللہ وی ول ڈو دس جرنی ٹوگیدر لائک بردرس. ٹھیک ہے، بہت جی شکریہ آپ کا. تھینک یو نعمان, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, استقامت دے. انشاءاللہ عزیز بہت جلدی آپ سے بات ہوتی ہے. اللہ حافظ جی, اللہ حافظ.